بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کریں گے، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البروج میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب الاخدود کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بڑا ماہر جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے سے بادشاہ کے کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دیجیے تاکہ میں اسے اپنا سارا عمل سکھلا دوں، وہ میرے بعد تمہارے کام آئے گا۔ بادشاہ اس کو ایک ذہین لڑکا دے دیتا ہے۔ اب لڑکا روز جادوگر کے پاس آتا اور جادو کا عمل سیکھتا۔ لڑکا جس راستے سے جادوگر کے پاس آتا تھا تو راہ میں ایک عبادت گاہ پڑتی تھی جس میں ایک راہب یعنی یہودی عالم بیٹھا کرتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ اس عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت کرتا اور لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتا تھا۔ لڑکا اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اس سے دین کی باتیں سننے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ وہ اب کچھ زیادہ دیر راہب کے پاس بیٹھتا اور جادوگر کے پاس دیر میں پہنچتا۔ جب وہ جادوگر اس سے پوچھتا کہ اتنی دیر کہاں ہوئی تو کچھ نہ کچھ بہانے بنا دیتا۔ ایک دن لڑکا جب راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت روک دی ہے۔ لوگ اس سے ڈر کر آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، کیوں نہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا مذہب سچا ہے۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ اژدہا مر جائے ورنہ نہ مرے، اور بسم اللہ پڑھ کر پتھر پھینکتا ہے تو اژدہا فوراً مر جاتا ہے۔ اب وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور ایک اندھا آگے بڑھا اور اس نے لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے، اگر تو اس علم کی بدولت جو تیرے پاس ہے میری بینائی لوٹا دے تو میں تجھے اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکا کہتا ہے مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بس اگر تمہاری بینائی لوٹ آئے تو تم اللہ پر ایمان لے آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری بینائی آ گئی تو میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ لڑکا اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی بینائی آ جاتی ہے۔ اب سارے شہر میں یہ چرچا ہو جاتا ہے اور بادشاہ کو بھی خبر پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ لڑکے، راہب اور سابق نابینا کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور ان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے؟ لڑکا کہتا ہے ہاں، اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ راہب اور سابق نابینا کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے اور لڑکے کے بارے میں اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ کی جب سب سے بلند چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے پوچھنا۔ اگر یہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے پہاڑ سے گرا دینا۔ بادشاہ کی فوج لڑکے کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاتی ہے اور اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا کہتی ہے۔ لڑکا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، تو جس طرح بھی چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ بادشاہ کی فوج اسے پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاتی ہے اور وہاں اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا کہتی ہے۔ لڑکا انکار کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، تو جس طرح بھی چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ پر لرزہ طاری کرتے ہیں اور اس کی فوج جو لڑکے کو مارنے آئی تھی خود گر کر ہلاک ہو جاتی ہے، اور لڑکا صحیح و سالم بادشاہ کے دربار میں جا پہنچتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میری ساری فوج کہاں ہے جو تجھ کو مارنے گئی تھی؟ لڑکا کہتا ہے ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ایک اور فوج تیار کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اس لڑکے کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جاؤ، اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر اس لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کا کہنا۔ اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دینا۔
لڑکا پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جس طرح بھی تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور اس ساری فوج کو غرق کر دیتے ہیں اور لڑکے کو بچا لیتے ہیں۔ لڑکا صحیح و سالم بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے میری ساری فوج کہاں گئی؟ لڑکا کہتا ہے ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو مجھے اس طرح نہیں مار سکتا، اگر تو مارنا چاہتا ہے مجھے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں تمام رعایا کو جمع کرو اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگا کر یہ کلمات پڑھنا، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ پڑھ کر مجھ پر تیر پھینکنا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ تو ساری قوم جو یہ منظر دیکھ رہی تھی فوراً اللہ پر ایمان لے آئی اور اس کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ لکڑیوں کے ذریعے آگ جلائیں، مومن مومنات کو جو اللہ پر ایمان لائی ہیں اس کے ارد گرد اکٹھا کریں، ان سے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا، اور جو توحید کا اقرار کرے اسے زندہ آگ میں پھینک دو۔ اس طرح بہت سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ وہ آگ بہت ہی بھیانک تھی اور بہت ہی تیز تھی۔ مومنین کو صرف اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے تھے۔ میری مسلمان بہنوں، مومنین پر یہ ظلم و ستم کی کہانی کوئی نئی نہیں۔ مومنین کل بھی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور آج کے اس دور میں بھی کفار ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ یہ عارضی تکالیف تو ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کے یہاں پر اجر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح صبر و استقلال اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔